بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم تم اللہ کی بندگی کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس پورے رکوع کے اندر سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے 3 باتیں کہی ہیں، اور وہی 3 باتیں میں آپ بھائیوں کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، وہ بھی بات ہوگی۔ اور جو ان 3 باتوں کو یا نبی کی دعوت کو نہیں مانتا تو پھر اس کا انجام اور اس کی سزا کیا ہے۔ چنانچہ ہود علیہ السلام نے پہلی بات یہ کہی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ آپ نے توجہ سے میری بات کو سننا ہے کہ اے میری قوم تم اللہ کی بندگی کرو کہ اس کے سوا کوئی سچا الہ نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ باندھنے والے، یعنی اللہ کے سوا اگر کسی اور کو معبود مانو گے، کسی اور کی بندگی کرو گے، یا خدائی صفات کسی اور میں تصور کرو گے تو گویا کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ یہ تو بات آپ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعوت کا جو آغاز ہے وہ کلمہ توحید سے ہوا ہے۔ سب نے اپنی قوموں کو یہی کہا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، الہ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ منزل ہے، اور یہ زندگی کا ٹارگٹ ہے، گول ہے، کہ جب آپ کو ایک منزل اور ایک گول بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس بات تک پہنچنا ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے، تو پھر سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو منزل یہ بتا دی کہ لا الہ الا اللہ، شرک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شرک کی نفی کرنی ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ، اللہ کی بندگی پر قائم رہنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو ایک مقام پہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ کے ساتھ ایمان لے آیا، یقین کر لیا، اس نے ایک ایسی مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے جس کو کبھی بھی نہیں ٹوٹنا، ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا اس نے کہ جس کو کبھی بھی نہیں ٹوٹنا۔ یہ رسی نہیں ٹوٹ سکتی، کوئی بندہ خود چھوڑ دے تو اس کی مرضی۔ اور یہ رسی کون سی ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا کہ کتاب اللہ، حبل اللہ المتین القرآن، وہ جو اللہ کی رسی ہے وہ اللہ کا قرآن، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا مخلوق کی طرف ہے، اور جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس رسی کو پکڑ لے۔ اسی رسی، اسی سرے، اسی آغاز کی دعوت دینے کے لیے تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لا الہ الا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ کا کہنا یا توحید کی دعوت کا آغاز یا اس نعرے کا بلند کرنا کوئی آسان کام ہے، یا آپ تصور کرتے ہوں گے کہ شاید یہ یا قوم اعبدوا اللہ کہنے کے بعد قومیں کیوں نبیوں کے مخالف ہو جاتی تھی؟ بات تو صرف یا قوم اعبدوا اللہ کی تھی نا۔ لیکن اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیں اور بڑی گہرائی کے ساتھ بنظر غیر مطالعہ کر کے دیکھیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ
موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مقابلے میں، ہر نبی نے اپنے دور میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کوہ صفا پہ چڑھ کے جو لا الہ الا اللہ کی دعوت کا آغاز کیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا جو زمانہ جاہلیت سے، عرصہ دراز سے چلتا ہوا نظام حیات ہے، زمینی تم نے جو قوانین بنا رکھے ہیں اور زمینی تم نے جو نظام زندگی متعین کر رکھا ہے، ان سب کی نفی کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون، اللہ کا آئین، اللہ کی کتاب، اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے نبی کہتے تھے لا الہ الا اللہ کہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یعنی فرعون کی فرعونیت جاتی تھی، ابو جہل ابو لہب کی چودراہٹ جاتی تھی، نمرود کی بادشاہت اور اس کا تکبر جاتا تھا کہ جب ایک کو مان لیا تو پھر میں تو کچھ نہ رہا نا۔ تو یا قوم عبد اللہ کا کلمہ کچھ چھوٹا نہیں ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے۔ اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ پہلی بات ہوگی۔ اور دوسری بات ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہی وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ میری قوم تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بخشش مانگو، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ اے میری قوم تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے معافی مانگو، استغفار کرو۔ پوری قوم کو خطاب ہے، ایک فرد کو نہیں۔ یا قومی، یہ بھی بڑا پرلطیف نقطہ ہے کہ انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ہمیشہ محبت کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، ان کو کافر نہیں کہا، ان کو بدعتی نہیں کہا، ان کو مشرک نہیں کہا، ان کو چور ڈاکو نہیں کہا۔ حالانکہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے ناپ تول میں کمی کرتی تھی، لیکن کسی کو بھی تانا نہیں دیا، پیار کے ساتھ دعوت دی یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ اور استغفار کا مطلب کیا ہے؟ کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہو، عزم ہو کہ میں نے گناہ چھوڑنا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اپنے گناہ پر معافی مانگے، پشیمانی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور سورۃ ہود کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے رب کی طرف پلٹ آنا، کیونکہ گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ گناہ ایک طرف اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور دوسری طرف انسان کے دل کے اندر جو ایمان کا نور ہوتا ہے اس نور کو یہ گناہ ختم کر دیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں۔ بندہ دل کا اندھا ہو جاتا ہے، اس کے پاس ایمان کی نہ قوت ہوتی ہے، نہ ایمان کی بصیرت ہوتی ہے، نہ اس کے پاس نور ایمان ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ گناہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اور توبہ اور استغفار کیا کرتی ہے؟ یہ عمل کیا کرتا ہے؟ گناہ ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں سب سے بہترین وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لیتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے سے گناہ ہوتا ہے، اذنب عبد، میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر وہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے کہ جو گناہ کرنے پر اس کو پوچھے گا، اس کی پکڑ کرے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا، اس لیے یہ گناہ کرنے کے بعد فوراً استغفر اللہ کہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، نمازیں جو ہے توبہ پڑھتا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے، اس لیے یہ فوراً توبہ اور استغفار کی طرف پلٹتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ اپنے ایک بندے کو، حشر کا عالم، ساری انسانیت ہوگی،
ایک بندے کو اپنے قریب کر کے پوچھیں گے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، اللہ پوچھتا جائے گا، بندہ اعتراف کرتا جائے گا میں نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، ہاں رب کریم مجھ سے غلطی ہوگی، اعتراف کیا ہے، بس استغفار نہیں ہوئی، اعتراف کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے جا میں نے تجھے معاف کر دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش مار رہی ہے، ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس کی رحمت سمندر کی موجوں سے بھی بڑھ کر صبح بھی شام بھی دن کے اجالوں میں رات کی تاریکیوں میں ہر وقت ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے استغفار کرنے والا، کوئی ہے اولاد طلب کرنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا۔ وہ جو دینے والا ہے وہ تو آوازیں مار رہا ہے، اور لینے والے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، فرصت نہیں ہے۔ چنانچہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ اچھا یہ جو توبہ و استغفار ہوتی ہے نا، یہ بندے کے اندر جو نفس لوامہ ہے نا، یہ اس نفس لوامہ کو الارم دیتی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا میری، کہ گناہ کرنے کے بعد احساس ہی نہ رہنا، حس مر جانا، ضمیر مردہ ہو جانا، یہ نفس امارہ ہے۔ اور گناہ ہونے کے بعد توبہ اور استغفار کی طرف پلٹنا، یہ نفس لوامہ ہے۔ یعنی وہ نفس انسان کے اندر کی وہ کیفیت جو اس کے گناہوں پر اس کو ملامت کرتی ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور جس بندے کے اندر یہ نفس لوامہ کی فیلنگز نہیں ہے، احساسات نہیں ہے، سمجھ لو کہ اس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے، اس بندے کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور ہود علیہ السلام نے اور باقی ساری قوموں نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ تم استغفار کر لو، توبہ کر لو، نفس لوامہ پیدا کر لو، گناہوں کی اپنے اندر احساس اور گناہوں کا اپنے اندر فکر پیدا کر لو کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اور تیسری بات ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہی؟ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم۔ اے میری قوم، میں اپنے اور تمہارے رب پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں۔ پہلے لا الہ الا اللہ کہا، پھر اس کے بعد توبہ اور استغفار، اور پھر اس کے بعد تیسرا عمل کیا بتایا کہ میں اپنے رب پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، نفع اور نقصان، خیر اور شر، اور جو کچھ بھی میرے معاملات ہیں وہ سب میں اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ تین باتیں کہنے کے بعد توکل کی کمی ہے نا ہمارے اندر، توکل بہت کمزور ہے۔ اب اگر توکل ہمارا مضبوط ہو تو پھر ہمیں یقین نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو کورونا کا خوف اور وحشت ہے، اور جس کی وجہ سے بندہ ایک ڈپریشن میں جا چکا ہے، نفسیاتی مریض بن چکا ہے، اور وہ غم اور حزن کی کیفیت سے دوچار ہے، اگر ہمارا توکل مضبوط ہو تو پھر ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کورونا جو ہے وہ زمینی وبا ہے یا آسمانی وبا ہے، جس طرح کی بھی یہ وبا ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے بچاتا ہے، اور جس کے لیے موت کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے وہ کبھی بچ نہیں سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرہیز نہیں کرنا چاہیے، احتیاطی تدابیر نہیں کرنی چاہیے، SOPs پر عمل نہیں کرنا چاہیے، نہیں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اندر عقیدے اور سوچ کی بات یہ ہونی چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم۔ اگر ہمارا توکل مضبوط ہو تو پھر ہمیں فکر ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کی خاطر مارے پھر رہے ہوں، اور دنیا کی خاطر اس قدر ہم طمع، لالچ اور ہرس میں پڑ جائیں کہ حلال حرام کی تمیز بھول جائیں۔ اگر ہمارا توکل مضبوط ہو تو ہم اپنی دکان، اپنی جاب، اپنا رزق، روزی روٹی کا جو بھی بندوبست ہے اس پر قناعت کریں، صبر بھی کریں، شکر بھی کریں، مزید اللہ سے مانگیں، اور حرام راستہ اختیار نہ کریں۔ ابھی دیکھ رہے ہیں نا کہ لاک ڈاؤن کے دن ہیں، اور جو معاشی معاشی حالت ہے لوگوں کی وہ بہت بری ہے، اور
فائنینشیل جو ہے وہ بہت سارے کرائسس ہیں، ایسے حالات میں توکل کا سبق پڑھنا چاہیے. اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. 3 باتیں ہو گئی ہیں. اب جو ہے وہ اگلی بات ہود علیہ السلام نے کیا کہی؟ فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. اے میری قوم، اگر تم میری ان باتوں سے منہ پھیر لو، یقیناً میں نے وہ پہنچا دیا ہے، وہ سب کچھ پہنچا دیا ہے جو اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ ہود علیہ السلام نبی، قرآن میں تذکرہ، سورۃ ہود 12واں پارہ، اللہ نے پورا قصہ ذکر فرما کے اس بات کو مسلمانوں کے لیے سمجھایا کہ جو ہود علیہ السلام اپنی قوم کو میسج اور پیغام دے رہے ہیں، یہ ہود کی بات نہیں، اللہ کا پیغام ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں رکھی ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یہ میری بات ہے، یہ میری بات ہے. اللہ کی قسم اگر یہ کسی انسان کی بات ہو اس کو مانا بھی جا سکتا ہے، ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر رتی بھر بھی دل کے اندر ایمان ہے تو پھر یہ یقین کرنا پڑے گا کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے اور یہ دل تک اثر کرنا چاہیے. اگر دل میں ایمان ہے تو پھر اثر ہونا چاہیے نا. اگر دل میں نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو مسئلہ نہیں ہے. 3 باتیں ہود علیہ السلام نے کہی اور آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، یعنی جو چیز دے کر مجھے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا وہ کیا ہے؟ 3 باتیں. یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ انی توکلت علی اللہ ربکم و ربکم. پرندوں کی دکان ہوتی ہے، کوئی پرندے جو ہوتے ہیں ان کی دکان ہوتی ہے، کوئی بزنس پوائنٹ، کوئی دہاڑی، کوئی روزی روٹی کا اڈا، کچھ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھرا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی دانے لے کے آتے ہیں. بتاؤ ان کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ کی ذات پہ اس کے رزاق ہونے پر اس طرح یقین کر لیا جائے تو مجھے ذرا بتائیے، بعض دفعہ جو ہمارے بھائی دکاندار ہیں، دہاڑی دار ہیں، یا محنت مزدوری جو کچھ بھی کرتے ہیں، بعض دفعہ دن میں 500 کی بھی دہاڑی لگتی ہے اور 5000 کی بھی لگ جاتی ہے. یہ جو بعض دفعہ کم اور زیادہ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آ گئے ہیں، امید ہی نہیں. یہ کون ہے بندوبست کرنے والا؟ اللہ کی ذات ہے. یہ ہے توکل، یہ ہے اللہ کی ذات، اس کے رزاق ہونے پہ، خیر الرازقین ہونے پہ، ارحم الراحمین ہونے پہ، ذو القوت المتین ہونے پہ توکل کا عقیدہ. یہ 3 باتیں اور ہود علیہ السلام نے کہہ دیا اپنی قوم کو میں نے پہنچا دیا تم کو. اب ذرا اگلی بات بھی سن لو. ہود علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا، انعام یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارشیں نازل کرے گا، تمہارا اکانومی کا مسئلہ حل کر دے گا. ٹائم ہو گیا جی؟ 4-5 منٹ ہیں. اللہ تمہاری معیشت کا مسئلہ حل کر دے گا. اور وہ لوگ جو بیٹھے لکھ رہے ہیں یا بکواس کر رہے ہیں کہ یورپی یونین میں 381 لوگوں نے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع ہوتے ہیں فرانس میں، اور 381 لوگ 2:14 پہ ایک قرارداد منظور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کنڈم کر دیں گے، بلڈوز کر دیں گے، کاٹ کے رکھ دیں گے، فائنینشلی طور پہ، معاشی طور پہ ہم اس کو ایک سائڈ پہ پھینک دیں گے. اور پاکستان کے ہی کچھ منافق لوگ بیان بازیاں کرتے ہیں اور ناموس رسالت پہ جرت نہیں کہ ایک لفظ بول سکے. مجھے بتائیے کہ رب کے حکم پر عمل کرنے سے، توبہ استغفار کرنے سے اللہ خود فرما رہے ہیں میں تمہیں رزق دوں گا. تم ڈر رہے ہو فرانس سے، یورپ سے، یورپی یونین کی قرارداد سے، اور تم ڈر رہے ہو یونائٹڈ نیشن سے. ان کی ساری ترقی یافتہ سائنس اور پوری ترقی یافتہ جتنی قوم ہے افغانستان کے اندر میرے رب نے خاک میں ملا کے رکھ دیا. ان کو آنکھیں پھر بھی نہیں کھلتی، یقین پھر بھی نہیں آتا.
اور دھمکیاں لگا رہے ہیں، وہ بڑی سیدھی سیدھی دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ 7 دن کے اندر اپنی فوج نکال کے لے جاؤ، وگرنہ ایک ایک کو چن چن کے کاٹ کاٹ کے ماریں گے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ کیا قرآن مجید میں کچھ صورتیں، کچھ آیتیں، کچھ حصہ جہاد پہ مشتمل نہیں ہے؟ ڈردے کیوں جے؟ اور وہ ایک ہے جس نے لال حویلی کے ارد گرد اپنے سارے مسلم گارڈ ہٹا کے عیسائی اور ہندو رکھ لیے ہیں، موت سے ڈر، اللہ اکبر، مر نہ جاؤں، لیکن یہ موت سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا میں تمہارا اکانومی کا مسئلہ حل کر دوں گا، توبہ کرو، استغفار کرو، یا قوم اعبدوا اللہ۔ اور اگلی بات بھی سن لو، آخری بات ہے، فرمایا کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، میں تمہیں قوت میں مزید قوت کے ساتھ زیادہ کر دوں گا۔ باتیں ہوئی ہیں لا الہ الا اللہ کی، توبہ استغفار کی، توکل علی اللہ کی، یہ قوت کون سی ہے مجھے بتاؤ ذرا؟ سائنس کی قوت ہے، معیشت کی قوت ہے، یہ اکانومی کی قوت ہے، کون سی قوت ہے؟ افراد کی قوت ہے۔ یقین جانیے یہ کوئی قوت نہیں بلکہ یہ ایمان کی قوت ہے، روح کی قوت ہے۔ روزہ بھی یہی کرتا ہے کہ یہ ہماری روح کی قوت کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو 3 باتیں کہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی، اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، اس روزے کی برکت سے اے اللہ ہماری جتنی مشکلات ہیں اللہ آسان فرما دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کو خاک میں ملا دے۔ اے اللہ جو دین محمد کی مخالفت اور منافقت اور عداوت پہ اترا ہے اے اللہ تو اس کی نسلوں کو مٹا دے، اور جو بھی ہمارے اندر منافق صفوں میں موجود ہے اے اللہ تو اسے کافر کردار تک پہنچا دے۔ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے، اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جو تیرے دین کی خدمت میں لگے، عظیمت کی راہ پہ، جہاد کے راستے پہ۔ اے اللہ تو ہمیں اہل اللہ میں شامل فرما دے، اہل القرآن میں شامل فرما لے۔ جب زندہ رکھے ایمان پہ، موت دے تو عقیدہ توحید